اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91 سے 94 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہ قدر اللہ، قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق کا جیسا حق تھا، قدری ہی اس کی قدر کا، اس جب قالو کہا انہوں نے، ما نہیں انزلہ نازل کی اللہ اللہ نے، علی بشر کسی انسان پر، من شیء کوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا ہے، کل کہو من انزلہ کس نے نازل کی، الکتاب کتاب، الذی وہ جو جاء لائے اس کو بھی، جاء بھی لائے اس کو، موسیٰ نوراً نور، و ہدن اور ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ کر دیا تم نے اس کو، قراطیسا ورق تبدونہا کچھ ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون اور چھپاتے ہو، کثیراً بہت ساری کو، وعلمتم اور سکھایا گیا تم کو، ما لم جو نہ تعلموا جانتے تھے، کون کون، انتم تم، ولا اور نہ، آباؤکم باپ دادا تمہارے، کل کہہ دو، اللہ نے، یعنی یہ جو بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم اس کا جواب دے دو، کل کہو یا کہہ دو، اللہ نے، ثم پھر ذرہم چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم بیہودہ شغل میں اپنے، یلعبون کے کھیلتے رہیں۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، کیونکہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ ورق پر نقل کر رکھا تھا، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے تھے اور اکثر کو چھپاتے تھے، کیوں چھپاتے تھے، اپنی غراض کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ آگے فرمایا، وَہَٰذَا اور یہ کتاب انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن بابرکت، مصدق تصدیق کرنے والی، الذی اس چیز کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ اور تاکہ تم ڈراؤ، القریٰ مکہ والوں کو، ومن اور ان کو جو حولہا اس کے آس پاس ہیں، والذین اور جو لوگ، یؤمنون یقین رکھتے ہیں، بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بہ اس پر، وہم اور وہ، علی صلاتہم اوپر اپنی نمازوں کے، یحافظون محافظت کرتے ہیں۔ اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی مرحمت فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو
بھی نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، پہلے ہر نبی بطور خاص اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، مگر مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث۔ آگے فرمایا ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جو افطرا کرے علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ او قالا یا کہے وحی آئی ہے الیہ میری طرف ولم حالانکہ نہیں یوحا وحی کی گئی الیہ اس کی طرف شیئن کچھ بھی ومن اور جو قالا کہے سا انزلو میں بھی نازل کرتا ہوں مثل مانت ما اس کی جو انزلہ نازل کیا اللہ نے ولو اور اگر ترا تو دیکھے اس جب الظالمون ظالم لوگوں کو فی غمراتی سختیوں میں الموتی موت کی والملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلائے ہوئے ایدیہم ہاتھ اپنے اخرجو نکالو انفسکم جانے اپنی کتنی یہ اس وقت ذلت اور رسوائی ہوگی جس کو فرشتے کہیں گے نکالو اپنی جانیں۔ الیوم آج تجزون بدلہ دیا جائے گا تمہیں عذاب الہونی ذلت کا کیوں بما کنتم اس لیے کہ تھے تم تقولون کہتے علی اللہ اللہ پر غیر الحق کی نہ حق یا جھوٹی بات وکنتم اور تھے تم ان آیاتی ہی آیتوں اس کی سے تستکبرون سرکشی کرتے۔ فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے۔ یہ 3 طرح کے لوگوں کی نشاندہی کی ہے اللہ نے، جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش اللہ تعالیٰ نے یہ 3 کام کرنے والوں کی آگے سزا بتائی ہے کہ کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، کیوں آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، ابھی جان نکلنے لگی ہے اور یہ وعیدیں سننے کو مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بد نصیبی سے بچائے، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی میری نسبت وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کر لے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ الیوم تجزون عذاب الہون الیوم سے مراد وہ دن ہے جس دن ان کی جان نکالی جائے گی، اور وہی دن ہے جس دن انہیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ سیدنا انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو ابھی وہ ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں اپنے مقام کی طرف دیکھو،
دیکھو کہ اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں مقامات کو اکٹھے دیکھتا ہے، اور رہا کافر یا منافق تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس پر اسے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے خود سمجھا اور نہ تو نے کہیں سے پڑھا، سو اس کو اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، تو وہ ایک چیخ مارتا ہے اور اس کی چیخ کو جن و انس کے علاوہ سبھی سنتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جئتمونا آ گئے تم ہمارے پاس۔ استغفار، یا اللہ معاف کر دیں، کتنا تانا ہے بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے، کما جیسا کہ خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں اولا مرتن پہلی بار، وترکتم اور چھوڑ آئے تم ما جو خولناکم دیا ہم نے تمہیں، وراء پیچھے ظہورکم پیٹھوں اپنی کے، وما اور نہیں نرا دیکھتے ہم معکم تمہارے ساتھ، شفعاکم تمہارے سفارشیوں کو، الذین جن کو زعمتم تم خیال کرتے تھے، انہم کہ وہ فیکم تم میں یا تمہارے شرکاء شریک ہیں، لقد بے شک اس میں کوئی شک نہیں، تقطع منقطع ہو گئے، بینکم تمہارے درمیان آپس کے تعلقات، وضل اور گم ہو گئے، عنکم تم سے، ما کنتم جو تھے تم، تزعمون دعوے کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے، اور جو مال متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے۔ اے نادان، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ساری زندگی میری نافرمانیاں کر کے جو تو نے مال جمع کیا تھا کچھ تو لے آتا ساتھ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ میدان محشر میں بنی نوح انسان کی حالت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب حساب جزا کے لیے اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی تو وہ بالکل تنہا ہوں گے، نہ ان کا مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد، اور نہ وہ بت اور جھوٹے معبود ساتھ ہوں گے جنہیں وہ اپنا سفارشی گمان کرتے تھے۔ پیدائش کے وقت جو ان کی حالت تھی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو میں نے عرض کی، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب مرد و زن اکٹھے ہوں گے تو اس وقت کتنی شرم آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر تک ہر انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، اولاد اور عمل۔ اولاد اور مال تو اس کو قبر تک چھوڑ کر لوٹ آنے والی چیزیں ہیں، سو اکیلا عمل ہی اس کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی عمل جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ انسان کی قبر میں ساتھ ہی اتر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا،
وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُم، یعنی جن نعمتوں اور مالوں کو تم نے دنیا میں حاصل کیا تھا انہیں اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف 3 طرح کا ہے، وہ جو اس نے کھایا اور ہضم کر، بڑی بات ہے، اس میں کھایا ہضم ہی نہیں ہوا تو وہ کیا، تو کھایا اور پھر اس کی دوسری نعمت یا ہضم بھی ہو گیا، یا پہنا اور بسیدہ کر دیا، اب اس لوایا ہی تھا تو زندگی ختم ہو گئی، یہ بھی بات، پہننا بھی نصیب ہو جائے۔ اور تیسری وہ چیز ہے جسے صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تو جانے والا ہے اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرتے وقت بہت حسرت ہوتی ہے کہ جو مال وہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ اب اس پہ عیش کریں گے پیچھے والے اور حساب دوں گا میں جا کے اس کا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔